فکر تھی کہ یہ مملکت جو میں نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ظلم کا دور دورہ ہو جائے، جبر کا دور دورہ ہو جائے۔ تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ بھی ایک مذاق خیز بات ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی۔ میں اسر خان صاحب کا وکیل تھا جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں، ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے، ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا عمل کیا جائے، ان افسران کو سزا دی جائے۔ 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا۔ اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا۔ اس نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وزیر بھٹو بنے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے، ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا۔ آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا، اسر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان ہے، اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا۔ تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان کی عوام باشعور ہے، ہمیشہ باشعور رہی ہے۔ پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان سے امید لگا کے کھڑی ہے، تو اس کی وجہ ہے یہ دیوانے نہیں ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی سیر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں، وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سہا، بہت کچھ سہا، لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکے۔ وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو نوکری دینی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری ملے۔ چند دن پہلے ہمارے آج کے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو نوکریاں دے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ کیا ہے ترقی اگر آپ کو آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتی؟ تو کیا کروں میں اس ترقی کا جس سے کوئی سیٹ امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا؟ تو ہم نے اس سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے جو عوام دوست سیاست ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے وہ عوام دوست سیاست کون کر رہا ہے اور کون کرنے کی سکت رکھتا ہے، کون بے نیاز ہے عہدے سے، کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے، عوام کے لیے کچھ کر سکے، نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکے۔ آج اگر ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے تمام پڑوسی ممالک سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی برآمدات کو بڑھاؤ، ایکسپورٹس کو بڑھاؤ۔ دنیا کا ہر ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ، سب سے زیادہ برآمدات اپنے پڑوسی ممالک کو کرتا ہے۔ آج افغانستان سے ہمارا بارڈر بند ہے، ایران کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا وہ ہے، لیکن ایک پورا مجموعی طور پہ جب ہم ایک تناظر دیکھتے ہیں اس خطے کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جبر کے ادوار میں فیصلے کیے گئے ان کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ جب تک عوام کی فلاح کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے اس بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل تناظر میں، اس بدلتے ہوئے معاشی ایک جو نظام کا جو بدلاوا آ رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایک مارکا جیت کر پاکستان کو فلاح کی جانب نہیں لے کر جائیں گے۔ کوئی ملک آپ سے ہاتھ ملا کر اگر آپ کی جانب چند بلین ڈالر پھینک بھی دیتا ہے تو اس سے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی۔ پاکستان کی معیشت، ہماری اکانومی، جی این پی اس کی آج بھی 300 بلین سے زیادہ ہے۔ اس کو 1000 بلین ہونا چاہیے تھا، لیکن 300 بلین سے زیادہ آج بھی ہے۔ اگر کوئی 6-8 بلین ڈالر آپ کی طرف پھینک بھی دیتا ہے اور اس سے آپ نئے کوئی کھلونے خرید لیتے ہیں تو پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟
جب تک پاکستان کی عوام پاکستان کے ایوانوں میں نہیں گونجے گی، پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں گونجے گی، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گونجے گی، اس وقت تک پاکستان کے عوام کی فلاح ممکن نہیں ہوگی۔ آپ نے 16 سیٹیں جیتنے والی ایک پارٹی کو حکومت دے دی، پھر آپ نے کہا کہ یہ اب پاکستان کی فلاح کے منصوبے بنائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جھوٹ اور فریب پر کھڑا نظام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام کبھی بھی اس نظام کو قبولیت نہیں بخشیں گے، اور آخری قبولیت وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے بعد جو عوام کی طرف سے آئے۔ کسی اور کی قبولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کل کی پریس کانفرنس کا کوئی جواب دینے نہیں، وہ ایک افسوسناک گفتگو تھی، اس طرح بھی نوعیت کی گفتگو تھی، اس میں نہ کوئی ایسا پرمغز کوئی بیانیہ تھا جس کا جواب دیا جائے، وہ ایک دشنام درازی تھی، الزامات تھے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ہم آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان کی عوام کو مت دھتکارو۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس ملک کے کروڑوں عمران خان کی وجہ سے بہت سے بیانیے ہیں، کوئی نسل پرستی کا بیانیہ ہے، کوئی فرقے کا بیانیہ ہے، ان تمام بیانیوں کو رد کر کے عمران خان پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے۔ کروڑوں پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خدا را یہ مت کرو، عمران خان کو مائنس آپ نہیں کر سکو گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اس ملک کے شیرازے کو اکٹھا رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ خیبر پختونخوا پہ اگر آپ حملہ کرتے ہو، وہاں اگر آپ منتخب حکومت کو ہٹا کر وہاں کی عوام پر مسلط کرتے ہو ایک غیر منتخب نظام، تو پھر آپ خود جو حالات ہوں گے ان کے ذمہ دار ہوگے۔ خیبر پختونخوا کی عوام غیور ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ قبائلی عوام ہوں یا دیگر علاقوں کے عوام ہوں۔ آپ ان کو دھتکار نہیں سکتے، آپ ان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی گفتگو ہوئی ہو، آپ کو گفتگو نامناسب لگی ہو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ بیانیے کی جنگ میں خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل کو مت لگاؤ۔ خیبر